بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سامعین اور مائی ڈیئر گیریزونینز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ دنوں سے آپ کے ساتھ گیریزن کیریڈ کالج کوہارٹ کی جو یادیں ہیں ان کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ یادیں یقیناً میرے لیے بہت ہی پرکشش ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو میرے ناظرین و سامعین ہیں اور گیریزونینز ہیں خاص طور پر، ان کے لیے بھی ان یادوں کے اندر ایک خاص رس موجود ہے۔ تو میں نے چاہا کہ جو وقت میں نے گیریزن کیریڈ کالج کوہارٹ میں گزارا، تو کیوں نہ یوٹیوب کی مدد سے اس کو امر کر دیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج بھی ایک ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، جس کے ڈائریکٹ تعلق کیڈٹس کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن کیڈٹس کے ٹیچرز کے ساتھ ہے، اور وہ بھی اردو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ آپ بہت بخوبی آگاہ ہیں جناب پروفیسر عباس محمد خان صاحب کی ذی وجاہت، شاندار اور پروقار شخصیت سے۔ آپ نے یقیناً کسی نہ کسی کلاس میں جناب پروفیسر عباس محمد خان صاحب سے پڑھا ضرور ہوگا، اور ان کی جو کھلکھلاتی شخصیت ہے اور ان کا جو پرجلال لہجہ ہے اور ان کی جو لفاظی ہے، اس سے آپ ضرور متاثر بھی ہوئے ہوں گے، اور آپ نے اس سے ضرور حظ بھی کشید کیا ہوگا۔ تو میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں، اگرچہ میں جو چاہ رہا تھا کہ جو گیریزن میں ہر کیڈٹ کالج میں بنکس جو ہے وہ لازماً کیڈٹس مارتے ہیں، اور میں آج چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں، لیکن میرے دو بہت ہی خوبصورت دوست جناب پروفیسر افتخار اسلام اور پروفیسر شکیل خٹک نے خاص طور پر فرمائش کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ آج کے وہ واقعہ شیئر کروں جس نے کچھ لمحات کے لیے گویا کہ میرے چھکے چھڑا دیے تھے، اور میں اپنے آپ کو قاتل سمجھنا شروع ہو گیا تھا، اور مجھے لگا تھا کہ جناب پروفیسر عباس محمد خان صاحب دنیا سے سدھار گئے، اس جہان سے گزر گئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لمحات میرے لیے قیامت خیز تھے۔ قیامت برپا ہو گئی تھی مجھ پر۔ ہوا یوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت سینا ہاؤس کا وارڈن تھا، اور میں اس وقت جو میرا گھر ہے وہ جناب بریگیڈیئر طارق سعید صاحب کا جہاں گھر تھا، اس کے ساتھ ہی جو گھر بنے تھے پروفیسرز کے لیے، وہاں پر میں شفٹ ہو گیا تھا، اور میرے پڑوس میں جناب پروفیسر عباس محمد خان صاحب کی فیملی ہے وہ شفٹ ہوئی تھی، اور ہم ایکیڈیمک بلاک تک پیدل ہی آیا جایا کرتے تھے، وقت پر نکلنا وقت پر آنا۔ ہوا یہ کہ ایک دن شاید کچھ ریلیکس سیزن تھا، اور میں گھر سے نکلا، اور پروفیسر عباس محمد خان صاحب بھی گھر سے نکلے، لیکن وہ مجھ سے کچھ منٹس پہلے نکلے، اور وہ ایکیڈیمکس کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب میں ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ پروفیسر صاحب نے بہت اچھا 3 پیس سوٹ زیب تن کیا ہوا ہے، بڑی خوبصورت ٹائی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، وہ رواں دواں جو جوتے ہیں ویل پالشڈ ہے، اور ان کی ویسے بھی شخصیت بڑی پروجاہت شخصیت ہے، تو وہ پروجاہت شخصیت کے ساتھ جو ہے رواں دواں اپنے خیالوں میں۔ اب پالو کویلو نے کسی جگہ لکھا ہے کہ انسان کے اندر ہر عمر میں ایک بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو لازماً زندہ رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کبھی کبھی اپنی زندگی سے پر لطف آپ اپنے بچپن کی طرف لوٹ سکے۔ اور شاید میں اپنے اندر ہمیشہ اس بچے کو زندہ رکھتا ہوں، اور وہ بچہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرارت کرنے پر ہمیشہ آمادہ رہتا ہے۔ یہی ہوا اس وقت کہ اس بچے نے ایک شرارت کرنے کا سوچا،
پولو کویلو نے اپنا جو یہ ناول ہے بائی دا ریور پائڈرا آئی سیٹ ڈاؤن اینڈ ویپٹ، یہ ان کا وہ ناول ہے، اور میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا دریائے پائڈرا کے کنارے میں اکیلی بیٹھی روتی رہی، چھپا ہوا یہ مارکیٹ کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر اس نے یہ بات کی، مجھے یہ بہت مزے کی بات لگتی ہے۔ بہرحال میں عباس صاحب کے جا رہے ہیں اور میں پروفیسر صاحب کے قریب آہستہ آہستہ بالکل سلو قدم جو ہے ان کے ساتھ پہنچتا ہوں، اور چاپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دیتی، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ میں بالکل ان کے قریب پہنچ کے زوردار طریقے سے ہاؤ کہہ دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی عباس محمد خان صاحب دھڑام سے زمین بوس ہو جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں۔ ان کا چہرہ آسمان کی طرف ہے، زمین پر پڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں سیدھی ہیں، ہاتھ بکھرے پڑے ہیں، اور ٹائی ایک اب بھی میں اس سے سارا جو منظر ہے اپنے دماغ کی اسکرین پر دیکھ سکتا ہوں کہ ان کا بالکل بے حال ہے، کتابیں ان کے ہاتھ سے گر گئی ہیں اور وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی I was not expecting such type of any situation، اور میں جو ہے وہ وہاں پر ان کے ہاتھوں کا ہاتھ مل رہا ہوں، جوتے پہنے ہوئے تھے، پاؤں تو مل نہیں سکتا تھا، سینے کو دبا رہا ہوں، ناک کے قریب لے کر جاتا ہوں، ان کے سانس محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سانس انہوں نے روک لی ہے، اور دل تو وہ روک نہیں سکتے تھے، لیکن اس وقت میں جس پوزیشن میں تھا میں آئی تھنک کہ میں اس وقت ایکسپلین بھی شاید نہیں کر سکتا، اور بہت لمحے گزر گئے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، اٹھتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ یہ تقریباً جہاں دھوبی گھاٹ تھا اس سے پہلے جو گراؤنڈ ہے اس سے یعنی امرود کے باغ سے تھوڑا پہلے گراؤنڈ کے اندر عباس محمد خان صاحب پڑے ہوئے ہیں، اور میں انتہا درجے کی پریشانی میں وہاں کھڑا ہوں، کبھی ہاتھ ملتا ہوں، کبھی ان کے منہ کھلاتا ہوں، کبھی بلاتا ہوں عباس صاحب، سر آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ بے حس پڑے ہوئے، اور یقین جانیے کہ وہ شوگر کے مریض تھے، اور مجھے لگا کہ عباس محمد خان صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، اور یا کو برین ہیمریج ہوا ہے، اور میری غلطی سے ہوا ہے، میں نے اس بزرگ آدمی کو تنگ کیا ہے، اور مجھے لگا کہ عباس صاحب میری وجہ سے دنیا سے عدم کو کوچ کر گئے۔ اتنی پریشانی تھی کہ جیسے بندے سے خدا نہ خواستہ کوئی قتل ہو جائے۔ اور میں یہاں ایک اور پرسنل بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے ارد گرد دیکھا اور کوئی بھی وہاں نظر نہیں آیا، کوئی ہیلپ کرنے والا بھی نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ عباس صاحب تو ویسے اب دنیا سے چلے گئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ میں وہاں سے فرار ہو جاؤں، بجائے اس کے کہ کل جو ہے عباس صاحب کا یہ جو ہے دنیا سے رخصت ہونا میرے اوپر ان کا خون لگ جائے، خون ناحق۔ تو اب بڑا پریشان ہوں، ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، بہت منٹس کے بعد آہستہ آہستہ عباس صاحب کے ہاتھوں میں حرکت ہونی شروع ہوئی، اور آئی ٹیل یو کہ مجھے ایسے لگا کہ میں دوبارہ دنیا میں آ گیا ہوں، جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ تو اور اس کے بعد جو ہے عباس صاحب نے ہاتھوں کو جنبش دینا شروع کیا، اور میں دوبارہ عباس صاحب اب ان کے دل کو دبا رہا ہوں، ہاتھوں کو، عباس صاحب آپ زندہ ہیں، خیریت سے ہیں، صحت تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اور اس کے بعد عباس صاحب کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ کھیل گئی، اور میں تو خیر اس وقت پتہ نہیں کس دنیا میں تھا، مجھے ہوش حواس نہیں تھا۔ تو عباس صاحب نے کہا پھر مجھے ڈراؤ گے؟ اور میں نے عباس صاحب سے کہا کہ میں پھر میرے باپ دادا کی توبہ، میں آپ کو تو کیا زندگی میں کسی شخص کو نہیں ڈراؤں گا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ زندہ ہیں اور بچ گئے ہیں اور دنیا میں ہیں۔ تو یہ ایسا واقعہ تھا جس نے میرے حواس گم کر دیے تھے۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عباس صاحب جیسی جو اتنی سنجیدہ شخصیت ہے اور اتنا زبردست ڈریس انہوں نے پہنا ہوا ہے، وہ ڈریس سمیت اتنی بڑی شرارت کر گزریں گے
کہ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور مجھ سے بھی بڑی، جو میں نے شرارت کی اس سے بڑی شرارت انہوں نے کر دی، اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ یار میں نے یہ 3 پیس پہنا ہوا ہے، زمین پر جا گروں گا، کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے، لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سبق دے دیا، سبق پڑھا دیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی کو اس طرح سے ڈرایا نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے بڑا زبردست تھا، اور ایک سبق آموز بھی تھا، اور میری زندگی کا بہت اہم واقعہ تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ واقعہ وہ واقعہ ہے جس سے شاید گیریزونیئنس آگاہ نہ ہو۔ گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کے بھی چند دوست اس سے آگاہ ہیں، تو آپ کے ساتھ میں نے یہ شیئر کیا۔ امید ہے آپ نے، آج تو میں اس واقعے کو بہت انجوائے کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے عباس محمد خان صاحب مکمل فیملی کے ساتھ مکمل طور پر پنڈی میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو ان سے پچھلی دنوں ملاقات کی تو بھی یہ واقعہ میں یاد آیا، تو ہم نے بڑا انجوائے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔